جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان دیجئے گا۔ دنیا دنیا دنیا، بھرا سمندر پانی گن سکتے ہیں؟ اونچی، آپ اس میں اپنی انگلی ڈالیں سمندر میں، سمندر سے جب انگلی نکالیں گے آپ کی انگلی پہ کتنا پانی ہوگا؟ صرف نمی ہوگی نا؟ پوچھ رہا ہوں، اتنی دنیا حصے میں آتی ہے، محنت کتنی کر رہے ہیں، ہاتھ آتی۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئی، جس نے دنیا کو ٹھکرایا دنیا پیچھے پیچھے گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجھے بتاؤ، جانوروں نے کبھی اگلے دن کے لیے ٹکڑا بچا کے رکھا؟ ان کو یقین ہے اگر اگلا دن ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں ٹکڑا بھی ملے گا۔ ان کا تو اللہ پہ اتنا بھروسہ، میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کھانا جمع کرنا منع ہے، آٹا لے کے رکھنا، چاول لے کے رکھنا منع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یقین تو رکھو اللہ پر، بھروسہ تو اللہ پہ رکھو، اس کی عبادت کرو۔ کوئی مشکل آ جائے تو عبادت کرتے ہیں، ورنہ کیسی عبادت اور کہاں کی عبادت۔ 1.25 پڑھنا پڑ جائے تو بیٹھ جائیں گے، روز کی 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھو، یا سلامو پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ اے بندے، تو اگر روح کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو عبادت کر، جسم کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو گناہ سے بچ۔ صحیح غذا، حلال غذا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری زمانہ پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر صحابی نہ بن سکے۔ بوڑھی ماں تھی، اس کی خدمت میں لگے رہے، آنا چاہتے تھے، ماں کہتی تھی بیٹا جاؤ گے، مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کون سنبھالے گا؟ ماں کی خدمت میں لگے رہے، زیارت نہ کر۔ حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا تم ان سے ملو گے، یہ میرا جبہ ان کو دینا اور ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ کتنی شان! وہ ایک رات رکوع میں گزار دیں، ایک رات سجدے میں گزار دیں، ایک رات قیام میں گزار دیں، تسبیح میں گزار دیں۔ ماں کہتی تھی بیٹا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو بھی آرام دے، اور تھوڑا سا آرام دے اس کو تاکہ اس کا بھی حق پورا ہو۔ وہ کہتے تھے اماں 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے، اگر اس کو اس وقت زیادہ آرام دے دیا تو پھر آئندہ مشکل ہو جائے گی، اس وقت تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ وہ تو تھوڑا سا آرام کریں اور ہم آرام ہی آرام کریں۔ وہ کہتے ہیں بستر سے نکل کے مسجد تک تو آنا نہیں چاہتے اور جانا جنت میں چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ صبح صبح سردیوں میں نیند توڑ کے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبت ہے نا، ورنہ کون اٹھے؟ شیطان تھپکیاں دے رہا ہے، نہیں سو لے پھر نہیں موقع ملے گا، لیکن آپ اٹھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سردی ہو گرمی ہو، جن کو اللہ کی یاد سونے دیتی نہیں، کیونکہ وہ اللہ والے، ہمارا حال اور ہے ان کی شان۔ رات پوے تے بے دردانوں، پنجابی صوفی کا شعر ہے۔ رات پوے تے بے دردانوں، نیندر پیاری آوے، تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔
اللہ یا رسول اللہ۔ جن کو اللہ کی محبت ان کو یہ نیند سونے دیتی، جاگتے، اور انہی جاگنے والوں کی برکت سے میں اور آپ بچے ہوئے۔ احساس ہو، احساس ہو، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ ماننے والے آج مان رہے ہیں، جو نہیں مان رہے پھر ان کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا، پچھتاتے رہ جائیں گے۔ آج دامن تھام لیں، اور روح کا تقاضا عبادت ہے اور جسم کا تقاضا آرام۔ میں نے کئی مرتبہ یہ شعر سنایا، علامہ اقبال بہت آسان کر کے بات کر گئے۔ وہ کہتے ہیں حفظ تنہا ضبط اندر شباب، ان کے فارسی کلام میں ہے، حفظ تنہا ضبط اندر شباب، حفظ جہاں ذکر و فکر بے حساب۔ جسم کی حفاظت چاہتے ہو تو جوانی میں کنٹرول رکھو۔ اگر اپنے جسم کی حفاظت چاہیے تو جوانی کو کنٹرول رکھو، جوانی میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو۔ اور اگر روح کی تمہیں طاقت چاہیے، روح کی حفاظت چاہیے، تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، بے حساب ذکر و فکر کیا کرو۔ لیکن ہم نے غفلت آئے، کل کروں گا، وہ کل آتی نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک چھوٹا سا پودا تھا کانٹوں والا، بعض پودے ہوتے ہیں کانٹوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ کسی کے گھر کے سامنے لگ گیا، انہوں نے کہا اس کو ہٹا دے، بڑھ جائے گا، تکلیف دے گا تجھے بھی دوسروں کو بھی، راہ چلتوں کو۔ اچھا کل ہٹا دوں گا۔ وہ کل آئی، پھر وہ نہیں کیا، 2 دن 3 دن، اس نے پھر کل کر دوں گا۔ یہ کل آتی وہ تناور درخت بن گیا، بہت زیادہ پھیل گیا، اب اسی کے لیے مشکل ہو گئی، پریشان۔ اس نے کہا میں نے پہلے کہا تھا۔ تو جب ہم پر پہاڑ بن جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی اب کچھ کر، تو پہلے سے ہی سمجھ جاؤ، پہلے سے ہی سمجھ جاؤ۔ یاد او کن، یاد او کن، یاد او، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ جن کو وہ یاد رہتا ہے پھر ان کو مشکل آتی نہیں، مشکل آئے بھی تو وہ گھبراتے نہیں۔ ہماری تو چھوٹی سی تکلیف میں چلا اٹھتے ہیں، اور یاد نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا ہو۔ اللہ کو یاد کیسے رکھو؟ جو دم غافل سو دم کافر، دم سانس کو کہتے ہیں، جو سانس غفلت میں گزرا وہ کفر میں گزرا۔ سلطان باہو فرما رہے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، منو مرشد اے ہو پڑھایا ہوں۔ مجھے میرے مرشد نے، استاد نے یہی سکھایا ہے، کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ رہ جائے تم نہ رہو۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس میں فنا کر دو۔ کچھ چاہتے ہو تو وقت ضائع، اونچی کہیے، اور ہمیں وقت ضائع کرنے کے سوا کام ہی کوئی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے
اور رات شب بھر سونا تجھے خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نبی کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، نہ اللہ کا خوف نہ نبی کی شرم، بس مگن ہے. کہنے والے نے کہا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز. بابر بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ کہتا تھا مزے کر لے دنیا دوبارہ نہیں ہوگی. ہم بھی یہی سمجھے ہوئے مزے کر لو، نہ مزے کب آئیں گے جب رب کو راضی رکھیں گے. اگر رب راضی نہیں تو پھر کوئی بھی مزہ نہیں. اللہ تعالی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو جاری ہے، باقی بیان انشاءاللہ آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچانک نظر جاتی ہے گھڑی کی طرف ورنہ میں بولتا رہتا. سال کا دوسرا جمعہ عیسوی تقویم کا پہلا جمعہ پہلی تاریخ کو آیا تھا. جمعہ پڑھ کے گئے تو خبر ملی اہل سنت کے ایک عالم حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب فخری انتقال کر گئے. والد صاحب قبلہ کے پاس بہت آیا کرتے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے، اکثر جلسوں میں ساتھ رہا. انتقال کر گئے. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. مولانا شیراز منصور ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، کراچی میں بھی میرے پاس کچھ عرصہ رہے. والد صاحب قبلہ کے مرید تھے، پڑھنے آئے تھے، وہیں کے رہنے والے، منصور فیملی کے. ان کی والدہ انتقال کر گئیں. اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے. شیخ رفیق اختر صاحب والد صاحب کے دوست تھے، ایک زمانے میں وہ وزیر بھی رہے. ان کے چھوٹے بیٹے عامر اختر اور ان کی بہن جڑواں بہن انتقال کر گئے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ایک بات کرنے لگا ہوں، میرا مقصد نہ فرقہ واریت ہے، میرا مقصد دین کے حوالے سے بات کرنا. آپ کے کراچی شہر میں بھی کچھ جگہ پر دھرنے ہو رہے ہیں. ہزارہ برادری کے کچھ لوگ بلوچستان میں ہاتھ پاؤں باندھ کر مارے گئے. اس کی وجہ سے وہ ابھی تک لاشیں لے کر سڑک پہ بیٹھے ہیں سخت سردی میں کہ ان کو تحفظ نہیں مل رہا، سیکیورٹی. میں نے جو بات کرنی ہے وہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے ہر شہری کو تحفظ دینے کے لیے. مگر آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو اپنا تحفظ چاہتی ہیں، وہ آپ کو کیا تحفظ دیں گے؟ ان کو تو سڑک پر سے گزرنا بھی ہے تو سڑک بند کروانی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. آپ بھلے سے بھگتتے رہیں. جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ 20-20 گاڑیاں چلتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے. انہوں نے کیا آپ کی حفاظت کرنی ہے؟ ان کے ساتھ جو اس برادری کے ساتھ جیسا ہوا اس کے مطابق ان کے مطالبات ہیں. مگر مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ، کہیں 20 آدمی کہیں 25 آدمی دھرنا دیے ہوئے ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن ہو گئے. ان کے وہاں پہ 6 دن، یہاں پہ 4 دن ہو گئے. جہاں جہاں دھرنا دیا ٹریفک بند ہے یا نہیں؟ اونچی. اس دھرنے پہ کوئی آنسو گیس گرائی گئی، پھینکی گئی، کوئی شیل گرائے گئے؟ نہیں. وہ صرف مطالبات ہیں ان کے. وہ ایک برادری ہے، چند افراد بیٹھے ہیں
سڑک بند کی ہوئی ہے، ٹریفک روکی ہوئی ہے، ان پر کوئی آنسو گیس نہیں، کوئی شیل نہیں، جو نبی کا نام لے رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگا رہے تھے، جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، جو نبی کے لیے آئے تھے، ان پر تو آنسو گیس گرایا گیا تھا، شیل گرائے گئے تھے، اور شیل بھی 2-4 نہیں، ہزاروں گرائے گئے تھے، جنازے اٹھے تھے وہاں سے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حکومت کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا پیغام جا رہا ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نبی کا نام لو تو تم پر شیل گرائے جائیں گے، لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس گرائی جائے گی۔ اپنے مطالبات کے لیے بیٹھو گے تو تمہیں کوئی تکلم، تمہاری سیکیورٹی کی جائے گی، ٹریفک بند کی جائے گی۔ کہاں ہیں وہ جو چیختے تھے کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے دھرنے کی وجہ سے ٹریفک بند ہے؟ آج کیوں نہیں بول رہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ میں ان کے مطالبات کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں حکومت سے بات کر رہا ہوں۔ اس حکومت کا مزاج کیا ہے؟ کیا پیغام دے رہے ہو تم مسلمانوں کو، نبی کے نام لینے والوں کو؟ ذرا سوچنا، غور کرنا، اور اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو ذرا شرمسار ہونا۔ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جنہوں نے یا رسول اللہ کہنے والوں پہ شیل گرائے ہیں، وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جنہوں نے ان پر نبی کے نام لیواؤں پر جنہوں نے آنسو گیس پہ کی۔ وہ لوگ جو یا رسول اللہ کہنے والوں کو دہشت گرد یا انتہا پسند کہتے ہیں، ایسے لوگ دنیا و آخرت میں کوئی خیر نہیں پائیں گے۔ نبی کے دیوانوں پر تم نے ظلم کیا، نبی کے دیوانوں کو تم نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان پہ ٹارچر کیا، جتنے گرفتار ہوئے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، کیا سمجھتے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ڈرو، اپنے انجام سے ڈرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس نے نبی سے وفاداری نہیں کی اس کو کچھ نہیں ملا۔ وہ خادم حسین رضوی عزت پا گیا تو نبی کی غلامی کی وجہ سے پا کے گیا، نبی سے وفاداری کی وجہ سے۔ تم تو صرف ان کے جنازے کو دیکھ رہے تھے، ان کا چیلم بھی دیکھ لیا نا؟ ایسا چیلم کا اجتماع بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور سن لو، یہ نبی کے غلام جاگ چکے ہیں، اللہ ان کو جگائے رکھے۔ جتنے بھی جو بھی نبی سے وفاداری نہیں کرے گا اس کو کوئی عزت مل سکتی نہیں۔ حکمرانوں، تمہاری نصیب میں ذلت ہے کیونکہ تم نبی کے وفادار نہیں۔ ایک وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ریاست مدینہ قائم کرنے میں 23 برس لگے تھے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کے اس بیان سے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو 23 سال کا ٹائم دو، پھر ریاست مدینہ قائم ہوگی۔ جس نے یہ بات کی وہ عالم کہلاتے ہیں، وزیر ہیں مذہبی امور کے، نور الحق قادری صاحب۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلی، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں کر گئے وہ یہ بات، بلا سوچے سمجھے کر گئے وہ یہ بات۔ ریاست مدینہ پہلے دن قائم ہو گئی تھی۔ قوانین کی بات کر رہے ہو تو کیا اب یہ ہوگا کہ جی نہیں، جب بھی کوئی بنے گی اس کو 23 سال دیے جائیں گے کیا؟ اس کے بعد کوئی اسلامی قوانین آئیں گے؟ بن چکے اس وقت ان کی چونکہ تربیت ہو رہی تھی، ابتدا تھی۔ اب 23 سال نہیں، تمہیں 2 سال مل گئے ہیں، تم نے جو کچھ کیا دنیا نے دیکھ لیا، اور اب تمہیں مزید تم نے کس کی دعا لی ہے؟ کتنے چولہے بند ہو گئے تمہاری وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے کاروبار بند ہو گئے۔
جب سے آئے ہو بلائیں ہی آ رہی ہیں نا. اور میں اور آپ بھی توبہ نہیں کر رہے. جب نیا نیا کورونا آیا تھا اذانیں دو بھائی، سارے کے سارے کچھ نماز پڑھنے لگ گئے تھے. اب کیا حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اسی قوم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجوریاں کھول کے لوگوں کو راشن دیے، کپڑے دیے، سامان دی، اور اسی میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 روپے کا ماسک 50 میں 70 میں بیچا. ہم لوگ توبہ نہیں کرتے، ہم لوگ نہیں سنبھلتے. لوگ بڑھ چڑھ کر کہتے تھے پتہ ہے یہ وبا کیوں آئی ہے، لوگ ناجائز منافع لیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. جو خود کرتے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. دوسری لہر آپ کو دی گئی، ویکسین لگانی پڑے گی، آہستہ آہستہ اس کو لازمی کیا جائے گا. کیا کچھ ہوگا. میں اور آپ اگر نبی کے وفادار نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر. آؤ عہد کرو، جیئیں گے، جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے، مریں گے تو نبی کے لیے مریں گے، قیامت میں اٹھیں گے تو نبی کے لیے اٹھیں گے. یہ نعرہ اب ہماری زندگی کا صبح و شام حصہ ہونا چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہمیں یہ اب ہم اس کے سے پیچھے ہٹنا یا کمزور پڑنا یہ ہماری موت ہوگا. ہمیں جاگنا ہے، اس ملک میں نبی کا نظام لانا ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بہت بگڑے ہوئے ہم، بہت بگڑے ہوئے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے.